رحمت شجاعت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنی تجارتی زندگی میں زیادہ قسمیں کھانے سے پرہیز کرو، کیونکہ تجارتی معاملات میں زیادہ قسمیں کھانا پہلے تو کاروبار کو فروغ دیتا ہے مگر پھر برکت کو کھو دیتا ہے۔ مذکورہ حدیث مبارکہ میں ہمارے لیے غور و فکر کی دعوت ہے کہ جب سچی قسم کھانا بے برکتی کا باعث ہے تو جو لوگ جھوٹی قسمیں کھا کر لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں اور اپنا سامان بیچتے ہیں وہ کتنے بڑے گناہ کا ارتکاب کرتے ہیں۔ وقتی طور پر ان کے کاروبار میں وسعت ہوتی ہے اور لوگ قسم کا اعتبار کر کے زیادہ خریداری کی طرف مائل ہوتے ہیں، لیکن انجام کار زیادہ قسمیں کاروبار میں خیر و برکت کو ختم کر دیتی ہیں، کیونکہ جس شخص کو زیادہ قسمیں کھانے کی عادت ہو گئی اس سے جھوٹی قسموں کا بھی صدور ہونے لگے گا، جس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ ایک تو باطنی طور پر اس کی تجارت سے خیر و برکت کی روح نکل جائے گی، دوسرا اس کا اعتبار آہستہ آہستہ اٹھنے لگے گا اور لوگ اس سے لین دین کرنے میں تعامل کرنے لگے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ارشاد فرماتے تھے کہ قسم شروع میں تو مال و اسباب میں منفعت کا سبب بنتی ہے لیکن انجام کار برکت کے خاتمے کا سبب بن جاتی ہے۔ حدیث مبارکہ میں سلعۃ آیا ہے جس کے معنی سامان اور سودے کے ہیں، نفع کے معنی رواج اور کثرت طلب کرنے کے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ سودا بیچتے وقت جو شخص قسم کھاتا ہے تو اس کا سودا تو جلدی بک جاتا ہے اور زیادہ بکتا ہے، لیکن یہ طریقہ پسندیدہ نہیں ہے۔ اس سے بظاہر کمائی زیادہ ہوتی ہے لیکن اس میں برکت نہیں ہوتی، مگر اس سے برکت چھٹ جاتی ہے۔ اس لیے گاہ کو متاثر کرنے کے لیے قسم نہیں کھانی چاہیے، چاہے وہ سچا ہی ہو۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تین شخص ہیں کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن نہ تو ان سے مہربانی و عنایت کا کرم کرے گا، نہ بلند رحمت و عنایت ان کی طرف دیکھے گا، اور نہ ان کو گناہ سے پاک کرے گا، اور ان تینوں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ نے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، خیر و بھلائی سے محروم اور سودے میں رہنے والے وہ کون ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک تو پائجامہ لٹکانے والا، دوسرا کسی کو کوئی چیز دے کر احسان جتانے والا، اور تیسرا جھوٹی قسم کھا کر اپنی تجارت بڑھانے والا۔ جھوٹی قسم کھا کر تجارت بڑھانے والے سے مراد وہ تاجر ہے جو زیادہ نفع حاصل کرنے کے لیے یا اپنی مال تجارت بڑھانے کے لیے جھوٹی قسم کھائے۔ مثلاً اس نے چیز کی نظر سے خریدی ہو مگر اپنے خریدار سے اس کی زیادہ قیمت وصول کرنے کے لیے یا اس کی مالکیت بڑھانے کے لیے جھوٹی قسم کھا کر کہے کہ خدا کی قسم میں نے یہ چیز 100 روپے میں خریدی ہے۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قول و فعل میں نہایت سچائی اور نہایت دیانتداری کے ساتھ کاروبار کرنے والا شخص نبیوں، صدیقوں اور شہیدوں کے ساتھ ہوگا۔ اس ارشاد گرامی کا مطلب ہے کہ جو کاروباری شخص سچائی، دیانتداری اور امانت کے اوصاف سے متصف ہوگا وہ اس کی زندگی تمام صفات کمالیہ سے مزین ہوگی، جس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ یا تو میدان حشر میں نبیوں، صدیقوں اور شہیدوں کے ساتھ ہوگا، جس طرح وہاں کی اور نافیوں کے وقت یہ تینوں طبقے رحمت الہی کے سایہ میں ہوں گے، اسی طرح وہ شخص بھی رحمت خداوندی کی خاص پناہ میں ہوگا، یا یہ کسی جنت میں ان کی رفاقت کا شرف حاصل ہوگا۔ چنانچہ اسے انبیاء کی رفاقت ان کی اطاعت و فرمانبرداری کی وجہ سے